20 سے بھی زیادہ کراس کر گیا, 20 ارب ڈالر سے کراس کر گیا. 1.2 ارب ڈالر کی IMF کی جو لون ہے, قرض ہے, اس کے لیے ہم نے اپنی ناک سے لکیریں نکالی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا. اور ہم پاکستان کو سری لنکا کے لیے اپنا دعائیں کر رہے ہیں. یار یہ پاکستانیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیازی صاحب آپ میں ہوں سب کچھ ہے, میں نے تو کچھ نہیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ ملک خداداد ملک پاکستان ہے, اس کو بہت زخم لگے ہیں, کوئی شک نہیں, اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پاکستان ضرور اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ محنت کرنا ہوگی. اس کے علاوہ نہ پھوکوں سے, نہ جادو منتر سے, نہ کسی اور طریقوں سے, تویز گانڈے سے کام نہیں چلے گا بالکل. تو میں بات بہت لمبی ہو گئی, دل میرا بڑا دکھی تھا. میں ساری باتیں آج آپ سے کھل کے کرنا چاہتا تھا, اور آج ہی میں نے پچھلے 2-2.5 مہینوں سے, دیکھیے کولیشن یہ ایک اتحادی حکومت ہے. میں ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ اتحادی حکومت کے بے پناہ فائدے بھی ہیں کہ یہ چاروں صوبوں میں کی یہ ایک نمائندہ حکومت ہے, لیکن اس کا اپنا ایک دوسرے ڈائنامکس بھی ہیں کہ مشاورت سے کام کرنا ہوتا ہے. اگر مشاورت اگر نہیں ہوگی تو وہ اتحادی بجا طور پر اعتراض کریں گے. اور مجھے آپ جانتے ہیں کہ میں کام کو دھکا دیتا ہوں, لیکن اب مشاورت کا میرا فرض ہے, میں وہ کرتا ہوں, اور وہ کرنی بھی پڑتی ہے. مجھے پوچھتے ہیں لوگ کہ شہباز شریف آپ اتحادی لوگوں کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے میری مدد کر رہا ہے. آج ہم نے فیصلہ کیا کہ اب یہ جو 20 ارب ڈالر کی مفتاح نے بتایا آپ کو کہ اس کا بل بڑھ گیا ہے تیل کی امپورٹس کا, تو پھر کیا کرنا ہے. ہم نے اپنے ذہنوں کو جھنجھوڑا. یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بلال کیانی جیسے لوگ, اور مفتاح اسماعیل, شاہد عباسی, اور احسن اقبال, میں, خواجہ آصف, ہم اور دوسرے ساتھی سب بیٹھے, اور پچھلے 1.5-2 مہینے سے بیٹھے. آج ہم فائنل فیصلے ہم نے کیے ہیں. انشاءاللہ 8 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو میں کانفرنس بلا رہا ہوں. اس میں ہم انشاءاللہ کوئی 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی اور ہوا سے چلنے والے منصوبوں کا ہم نے منصوبہ لانچ کر رہے ہیں. 10,000 میگا واٹ. اور میں انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے اتحادیوں کے ساتھ, اور رب کی مدد سے اور آپ کی مدد سے میں پاگلوں کی طرح اس منصوبے کے پیچھے لگوں گا. باقی کامیابی ناکامیابی اس خدا کے ہاتھ میں ہے. لیکن اگر 10,000 میگا واٹ بجلی شمسی توانائی سے ہم لگا لیتے ہیں, جس کا بہترین مقام بلوچستان ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, اپنے بھاولپور میں سب سے زیادہ آتی ہیں بلوچستان کے بعد, اور بھی اس کے کئی اس کی آپشنز ہیں, بلڈنگوں میں, کھلیانوں میں ٹیوب ویلز ہیں, اور پاور پلانٹس جو آلریڈی جو بیس ہے اس کے اوپر ہم بلڈ کریں گے. وہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. تو 10,000 میگا واٹ, میں کہتا ہوں کہ 6-7 ہزار میگا واٹ بھی ہم لگا لیں تو جو اربوں ڈالر کا ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا رہ جائے گا. آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ اربوں ڈالر کا تیل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا رہ جائے گا. مفتاح اسماعیل اس کو کیلکولیٹ کرے گا, یہ مداری ہے اس کا کیلکولیشن کا, مجھے بتا دے گا. ایک سننے بات غور سے, اور یہ جو اگر آدھا تیل کی قیمت رہ جاتی ہے امپورٹس کی, تو وہ پیسہ اگر خودار ہم لے رہے ہیں, اگر ہمارے پاس سپیس بنتی ہے تو غریب کے لیے مکان بنے گا, بیوہ کے لیے اپنے آپ کو دوائی ملے گی, کینسر کے مریض کے لیے اس کو دوائی ملے گی, اسکول بنے گا, یونیورسٹی بنے گی. اور پھر جو مہنگا تیل, یہ مولانا چنوٹی سنیں غور سے, جو مہنگا تیل جو ہے اس سے بڑی مہنگی بجلی بنتی ہے, یعنی 60 روپے فی یونٹ بھی گئی ہے, ہم رائٹ, 60 روپے فی یونٹ. اور اس کو پھر کم کرنا ایک کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, تاکہ عام آدمی وہ تو بیچارہ زندہ نہیں رہ سکتا, اس کو 60 روپے یونٹ بجلی کی قیمت دینی پڑے, وہ سبسڈی دینی پڑتی ہے. وہ پیسے کہاں سے؟ خودار کا پیسہ ہے, وہ خودار کا. وہ سب سے جو 3 مرحلات پر, ایک امپورٹ, وہاں سے آپ کی اربوں ڈالر بچیں گے, شمسی توانائی پیدا ہوگی انشاءاللہ 8-7-9 روپے پر یونٹ.
سبسڈی آگے نہیں دینی پڑے گی, تیل کی امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. تو یہ کتنی ایک زبردست کامیابی ہے اس قوم کی, کتنی زبردست کامیابی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ 3.25 سال یہ نرالا, یہ اپنا بڑا ایک نہیں رنگے نرالا اور کیا وہ ان کو پالا پوسا لاڈلا نرالا, یہ کہاں تھا؟ چلو اگر چور ڈاکو نہیں کر سکے تو تم کر کے دکھا دیتے بھئی, قوم کو دکھا دیتے یہ میں نے کیا. ہاتھ کیا کہتے ہیں, ہاتھ کنگن پہ آرسی, کیا تو کر کے دکھا دیتے, قوم کو دکھا دیتے کہ دیکھو یہ نواز شریف, یہ فلاں, انہوں نے تو بڑی مہنگا تیل میں نے آپ کو یعنی شمسی توانائی دے دی. انہوں نے تو جو شمسی توانائی کے منصوبے تھے باخدا ان کو بند کر دیا انہوں نے کہ یہ نہیں لگیں گے بالکل. یہ جو میں نے افتتاح کیا تھا یہ سی پیک کا منصوبہ ابھی چند مہینے پہلے 900 میگا واٹ کا, اس میں جو تاخیر ہوئی ان کی غفلت اور ان کی جان بوجھ کی ان کی سکیم کے, ہم نے سی پیک کے منصوبوں کے سلو کر دینا ہے. اور میں نے آ کے کہا کہ نہیں, ہمیں سی پیک, چین ہمارا بہترین دوست ہے, ہم نے دنیا کے ہر ملک سے ہمیں تعلق بنانا ہے. یہ کہنے گے جی یہ امپورٹڈ حکومت ہے, اور بھائی میں نے تو رشیا کو کہا کہ ہمیں گندم دے دیں, رشیا کو پابندی لگی ہوئی ہے, ہم نے کہا گندم دیں ان کو دکھانے کے لیے, اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے, کیونکہ جہاں سے سستی گندم ملتی ہے میں وہاں سے لوں گا, جہاں سے بھی ملتی ہے. مجھے کیا ڈر ہے کہ بھئی اگر میری قوم اگر اپنا سستی اور ان کو اچھی کوالٹی کی گندم ملتی جو کھاتے ہیں ذائقے کی, تو جہاں سے بھی ملے گی میں لے آؤں گا انشاءاللہ. امپورٹڈ فلاں ڈمکا. اب بتائیے کہ کس طرف یہ ملک کو لے گئے ہیں, یہ کہاں یہ ملک کو کس نہج پر لے آئے ہیں. تو قطر میں گیا, کو اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہے, اس گناہگار نے سب سے پہلے جو منصوبہ پیش کیا وہ شمسی توانائی کا تھا. انہوں نے جپا ڈال لیا, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ ہم شمسی توانائی میں ہم تیار ہیں, آپ لائیں. مگر دیکھیں نا وہ 2019 میں ہم لے کے آئے تھے وہ منصوبہ, 4 سال ہو گئے کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں نا وہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے, لیکن یہ پھر ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. فلاں منصوبہ تھا وہ ہم نے ڈراپ کر دیا اس لیے کہ ہم نے کہا آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اب بتائیں جنید صاحب, بتائیں مجھے پھر اپنا کس کے سر پر جا کے آدمی روئے, مجھے بتائیں, اس بات کا جواب دیں کہ بھئی یہ قوم, آپ آئے تو ذمہ داری کہ میں 3 مہینے میں کرپشن ختم کر دوں گا, میں پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا, میں دنیا کی اپنا پوری دنیا میں پاکستانی آباد اربوں ڈالر لے آؤں گا, 300 ارب ڈالر کی میں کرپشن جو پیسہ لوٹا واپس لے آؤں گا. آپ نے تو کرپشن سامنے آ گئی, جو کون سے کرکٹ کلب, کیا نام, ووٹن کرکٹ کلب میں تو خیراتی پیسہ جمع کیا گیا. سننے بات, اور میں خود نمائی کی بات نہیں کر رہا, خیراتی پیسہ جمع کیا گیا, فنڈ ریزنگ کی گئی ان کے کام کے لیے. اور شوکت خانم, اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں, اچھا کام ہے, ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی بھی زمین الحمدللہ نواز شریف نے دی تھی. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ نواز شریف نے اپنے دور میں اپنے مرحوم والد کے بنائے ہوئے کسی اسپتال کے لیے ایک دھیلا کبھی نہ زکوٰۃ سے لیا نہ حکومت کے خزانے سے لیا. میں اس کمپیریزن میں نہیں جا رہا, بتا یہ رہا ہوں کہ ووٹن کرکٹ کلب سے آپ کو اربوں روپے جمع ہوئے خیرات کے لیے, اور آپ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیے اور اپنی سیاست کے لیے استعمال کر لیے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ غلط انہوں نے لکھا تھا اس اخبار نے, تو آپ پھر جاتے ان کے خلاف مقدمہ کرتے. مجھ پر تو آپ تیر برساتے تھے کہ جناب دیکھیں جی وہ ڈیلی میل میں سٹوری آ گئی. میں تو اللہ کا نام لے کر میں اس آگ میں کود پڑا, چلا گیا میں وہاں پر عدالت میں لندن میں, اور الحمدللہ ان کو ناک سے چنے چبوا دیے. این سی کے خلاف, میرے خلاف, نواز شریف کے خلاف آپ گئے, 2 سال انہوں نے ساری تحقیق کی اور انہوں نے کلین چٹ دی. پر آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو شہباز شریف نہیں, وہ سلمان شہباز شریف. آگے سلمان شہباز شریف نے تو پھر مجھ سے پر آپ نے مجھے جیل میں کیوں بند کیا تھا آپ نے. یہ ہیں وہ ان کی نالائکیاں, ان کی بدترین تباہ کن اقدامات جس نے پاکستان کو آج اس جگہ پر کھڑی کیا ہے. اور میں جب اپنے دوست ممالک اور اپنے برادر ممالک میں جاتا ہوں تو ہر وقت مجھے شرمندگی ہوتی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک نیوکلیر طاقت رکھنے والا ملک ہے، ایٹمی طاقت کا ملک ہے، اور یہ اپنے زراعت کو، اپنی صنعت کو، اپنے اسکولوں کو، اپنی یونیورسٹی کو، اپنے کھلیانوں کو، اپنے پہاڑوں کو، اپنی معدنیات کو یہ ایٹمی طاقت نہیں بخش سکا؟ تو جان لینا کہ یہ غلطی سب ہماری اپنی ہے۔ تو اس لیے آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ سارا جو میں نے یہاں پر قصہ بیان کیا ہے، ایک تو 100% اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقائق کے اوپر مبنی ہے، فیکٹس اینڈ اونلی فیکٹس، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں۔ اور چونکہ میں نے بڑی سخت باتیں کی، ایک لطیف انداز میں بات کر دوں۔ ایک دن مجھے پی ایم ہاؤس کے ایک شخص نے بتایا کہ ایک دن عمران خان اپنے کمرے میں اس کمرے سے ادھر جا رہا تھا۔ میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہتا اس نے مجھے کہا کہ پتہ کرو شہباز شریف کو آج کس وقت گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا جی کہ نہیں پتہ کرو۔ کہتے 6 مرتبہ اس دن مجھ سے اس نے پوچھا، یعنی جس شخص کے اوپر میں سوار ہوں اور اس کی اپنی میں سوار ہے، تو پھر پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ مجھے تو یہ فرصت نہیں کہ اس نے جو جھوٹی فائلیں بنائی تھی میں ان کو دیکھ سکوں۔ مجھے تو عوام کی خوشحالی کی فائل دیکھتی ہیں، عوام کی ترقی کی فائل دیکھتی ہیں، عوام کی محبت کی فائل دیکھتی ہیں، عوام کو آگے لے جانے کی فائل دیکھتی ہیں۔ مجھے تو اس سے سروکار ہے، کسی اور چیز سے سروکار نہیں ہے۔ اس لیے یہ 10,000 میگا واٹ کا منصوبہ، اور میں اپنی پوری ٹیم کو میں شاباش دیتا ہوں۔ میں شاہد عباسی سے لے کر تمام ان لوگوں کو جو بیٹھے ہیں ان سب کو شاباش دیتا ہوں، اپنے جو ایکسپرٹس ہیں، سیکرٹریز ہیں، ان کو شاباش دیتا ہوں۔ میں مفتاح اسماعیل کو، میں ڈاکٹر مصدق کو، عادل رفیق کو، رانا ثناء اللہ کو، جناب پیرزادہ صاحب کو، احسن اقبال کو، خواجہ آصف کو، جو سب یہاں بیٹھے ہیں، ان کو میں مبارکباد اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے بازو ہیں، اور اتحادی پارٹی کو تمام ساتھیوں کو۔ اور یہ 10,000 میگا واٹ کا شمسی توانائی کا منصوبہ اگر اس کی شروعات ہوگی اور چند ہزار میگا واٹ اگلے 10 مہینے میں لگ گئے، تو خدا کی عدالت میں جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تم نے دنیا میں کیا کیا، تو میں کہوں گا کہ اربوں ڈالر کا تیل وہ بچا لیا اور عوام کو سستی بجلی مہیا کر دی۔ زراعت کے لیے، صنعت کے لیے، ہسپتالوں کے لیے، اسکولوں کے لیے، کالجوں کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے، ٹیوب ویلوں کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں برداشت اور محنت کرنا ہوگی۔ خدا کرے، میری رب سے دعا ہے کہ اگلا جب 15 دن گزریں تو تیل کی قیمتیں اور پٹرول کی قیمتیں اتنی کم ہو جائیں کہ میں اگلے 2-4 مہینے مجھے فکر نہ ہو، میں ان منصوبوں کے اوپر لگ جاؤں میں۔ اس وقت ہم سب لگے ہوئے ہیں سیلابی جو تباہی اس سے ملک کو بچانے کے لیے۔ آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی یہ حکم ہے کہ مہربانی کر کے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سیلاب زدہ بھائیوں کی ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ دیکھیں، مت سمجھیں کہ وسطی پنجاب میں اور شمالی پنجاب میں سیلاب نہیں آیا اور جنوبی پنجاب میں صرف 2 ضلعوں میں آیا۔ یہ بلوچستان آپ کے بھائی بہنیں ہیں، وہ آپ کی وہاں پر مائیں رہتی ہیں، بہنیں رہتی ہیں، بھائی اور بزرگ رہتے ہیں۔ سندھ میں آپ کے بچے، آپ کے بھائی، کے پی میں، اپنا ادھر گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، یہ سب ایک قوم ہے، ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، تو آج آپ ان کا ہاتھ تھامیں۔ مت سمجھے کہ پنجاب میں نہیں آیا تو وہ جام جان، قطعاً ایسی بات نہیں۔ اگر ایسی بات آپ نے سوچی تو یہ کفر ہوگا اور کفران نعمت ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ادا ہوگا کہ آپ جو پونجی ہے، ٹرک آٹے کا، دالوں کا، چینی کا، چاول کا لے جائیں۔ چینی کی بات میں آپ کو سناتا ہوں، اور یہ بھی خود نمائی نہیں، یہ سب گواہ ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی گواہ جنہوں نے این کے پہنی ہوئی ہیں۔ چینی کے اوپر مجھ پہ بڑا پریشر آیا، اور بزنس پریشر کہ جی چینی بڑی وافر ہے، ایکسپورٹ کر دیں۔ میں نے اسٹاکس منگوائے اور ان کا مطالبہ جائز تھا، میں بالکل کہ جی فارن نیشن ڈالر کما لیں گے، اور بالکل جائز مطالبہ تھا کہ ڈالر کما لیں گے، اور ایک ایک ڈالر کو ہم ترس رہے ہیں اس وقت کہ ڈالر آئے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ بلند کرے۔
تو وہ $400-500 ملین اگر آ سکتا تھا تو مجھے تو بہت خوشی ہوتی، مگر میں نے کہا کہ میں اسٹاک چیک کراؤں. اسٹاک چیک کرایا تو کوئی رزلٹ اتنا نتائج اچھے نہیں تھے کہ اتنے اسٹاکس نہیں ہیں. اگر میں چینی ایکسپورٹ کر دیتا کسی بھی وجہ سے، یہاں پر $20 کلو چینی کی قیمت بڑھ جاتی، آپ مجھے کوس رہے ہوتے اور عام آدمی مجھے بد دعائیں دے رہا ہوتا. میں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا جب تک کہ میں 100% مجھے یقین نہ ہو جائے کہ چینی کے سٹاکس کافی ہیں اور چینی ایکسپورٹ کرنے سے یہاں پر قیمت نہیں بڑھے گی. غریب آدمی آج اس کے لیے کیا گڑ اور چینی ہے جو چائے میں ڈالتا ہے. پیاز، اس سیلاب نے پیاز کی فصل برباد کر دی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پیاز ہم کوشش کریں گے ترکی سے، میں نے ترک سفیر سے خود بات کی، ایران سے بات کر رہے ہیں، افغانستان سے، کہ کہیں سے پیاز آ جائے اور ٹماٹر آ جائیں، اور یہاں پر غریب آدمی کو جو روٹی کے ساتھ لہسن اور پیاز کھاتا ہے اس کو مہیا کر دیں. اس کے لیے کمیٹی بنائی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اور یہ ٹیم نواز شریف کی قیادت میں اور کیا کرتے ہیں یہ اتحادی، صرف اسی کام کے اوپر دن رات. تو اس کے لیے آپ اپنے گلی محلوں میں جا کے لوگوں کو کہیں کہ اگر تو میں کوئی زیادتی کر رہا ہوں، اگر کوئی کرپشن ہو رہی ہے تو خدا کی قسم مجھے لے جائیں، پھانسی دے دیں. اور اگر ایک ایک پائی ہم بچا رہے ہیں اس قوم کی اور دن رات محنت کر رہے ہیں اور خدا سے مدد مانگ رہے ہیں تو وہ کرم کرے گا. تو اگر کوئی سختی آ رہی تو میں معافی چاہتا ہوں قوم سے ہاتھ جوڑ کے. لیکن جب بھی موقع آیا ماضی میں اور آئے گا تو ہر چیز، ایک ایک پیسہ آپ کے قدموں میں ہم نچھاور کر دیں گے انشاءاللہ، آپ کو خوشحالی اور ترقی کے لیے. تو میں آپ کو جو آخری میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں اور مہربانی کر کے اپنی تنظیموں کے ساتھ. رانا ثناء اللہ پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں یہاں پر پنجاب کے. میں معافی چاہتا ہوں KPK کے ہمارے MPs نہیں بلائے گئے، ان کو بلانا چاہیے تھا. ان کو بھی بلائیں، میں ان کو بلاؤں گا. اور یہ اپنی ٹیمیں لے کے آپ سامان لے کے، اور ٹیمیں سعد رفیق صاحب بیٹھے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، میری آپ سے گزارش ہے. اور آپ سعد احسن بیٹھے ہیں، یہ چیئرمین ہیں اس کی فلڈ کمیٹی کے، آپ بیٹھے ہیں. مہربانی کر کے میری آپ سے استدعا کہ آج رات تک ٹیمیں بن جائیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگ جائیں کہ پاکستان کے کن کن علاقوں میں وہ آپ ہوں گے. اور فکر نہ کریں، میرے پاس ہر وہ انتظام ہے. میں آپ کی تصویر بھی دیکھ لوں گا کہ آپ وہاں پر کیا کھا رہے ہیں اور کہاں بیٹھے ہیں اور کہاں سو رہے ہیں. بالکل. تو آپ کو وہاں پر جا کے کام کرنا ہوگا، اور یہ آپ کام کر لیں گے تو دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. آپ کی سیاست بھی ہوگی، آپ جنت میں بھی گھر بنا رہے ہوں گے. تو آپ کا وعدہ ہے میرے ساتھ کہ آپ کریں گے؟ نہیں، زور سے بات کریں گے. یہ کریں گے؟ آپ وسائل لے کے جائیں گے، وہاں پر رہیں گے، ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے، ان سے آپ شفقت سے پیش آئیں گے. بس یہ خواہش صاحب، یہ ان کا وعدہ ہے. اب آپ یہ بیٹھ کے یہ ٹیمیں بنا دیں. جی بالکل. یہ خرم دستگیر صاحب ماشاءاللہ سندھ گئے ہیں، آج صبح KP گئے ہیں، تو ان کا انشاءاللہ اگلے 5-7 دنوں میں 5-7 کلو وزن کم ہو جائے گا انشاءاللہ ان کا. وہ جا رہے ہیں وہاں پر ہر جگہ پر. تو اس کے لیے وسائل بھی، اگر نقد ہے تو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں ایک دھیرا بھی تو خدا اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ. کروڑ دیں، 10 لاکھ دیں، 1 لاکھ دیں. آپ کے تاجر حضرات جو آپ کے محلوں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، ان سب کو کہیں. یہ ہیں اب شیخ صاحب، بڑا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، ان سب کو حصہ ڈالنا چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو میں نے گزارش کر دی ہے. ہاں جی، پروین بی بی ماشاءاللہ، واہ، وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، پہلے میں لے چکا ہوں. تو آخری بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میں نے گزارش کی ہے کہ جہاں جہاں پانی گیا ہے، جہاں جہاں وہاں پر بجلی کے بل ان کو معاف کریں. جو صوبے آبیانہ صوبوں کا کام ہے، اور جو وہاں پر ہم ان کو ریلیف دے سکتے ہیں دیں، تاکہ وہ دکھی انسانیت یہ سمجھ سکے کہ کم سے کم انہوں نے ہمارا سوچا تو ہے، انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا تو ہے، انہوں نے ہمارے لیے کچھ، انہوں نے دل تو کھولا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ وسائل دے گا. وہ خود کہتا ہے کہ تم انسانیت کے لیے جو حقدار ہے ان کو دو، تو میں انشاءاللہ اپنے غیب سے خزانے کھولوں گا. میرا اس کے اوپر پورا ایمان ہے. تو آج بھائیوں، آج بزرگوں، آج بہنوں، یہ وعدہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ آپ اگلے چند ہفتے آپ وقف کر دیں گے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ رب تعالیٰ کرم کرے گا، رب تعالیٰ فضل کرے گا. یہ دن بدل جائیں گے، پاکستان عظیم ہوگا. پاکستان جو ہے وہ عظمت کی جو سب سے بلندیوں پر انشاءاللہ جائے گا. آپ کمر باندھ دیں. جب
اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور محبت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. اور اقبال کے اس شعر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے شعر، وہ ہے نا کہ اپنا کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. وہ کیا ہے اس کے پہلا مصرع؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. آپ نے سمجھا ہے شعر میرا؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے، یہ یونٹی سے، اتحاد سے، برکت سے. یہ تمام پارٹیوں کو، تمام اداروں کو اکٹھا ہونا چاہیے. آج لڑائی اپنا سیاست بعد میں ہوگی، آج اکٹھے ہو جائیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں. جب دریا میں موج ہو، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ بہا کے لے جائے گی. موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. جب موج کنارے پہ جاتی تو جھاگ بن جاتی ہے. دوستو، یہی آج کا میسج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان، پاکستان، قائد اعظم نواز شریف. شکریہ آپ کا.